اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ارکان اسلام کا اہم رکن ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے پاک کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بارہا جہاں پہ نماز کا ذکر کیا وہیں پہ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے۔ یہ سن 2 ہجری میں فرض ہوئی۔ روزہ اور زکوٰۃ دونوں 2 ہجری میں فرض ہوئیں۔ وہ کم سے کم مال جس پر زکوٰۃ فرض ہو اس کو زکوٰۃ کا نصاب کہتے ہیں، جیسے 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی۔ ان پہ 2.5% زکوٰۃ فرض ہے۔ 2.5% جو ہے زکوٰۃ کی شرح ہے۔ اسی طرح اگر اونٹ ہیں، یہ بھیڑ بکریاں ہیں، یہ گائیں ہیں، تو 5 اونٹوں پر کم سے کم جو نصاب ہے، کم سے کم جو ہے زکوٰۃ کا نصاب وہ ہے 5 اونٹ جن پر 1 بکری، اور جو گائے اور بھینسیں اگر 30 ہوں گی تو ان کے اوپر 1 بچڑا، اور اگر بکریاں ہیں 40 تو ان پر 1 بکری زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ پہلی امتوں پر بھی زکوٰۃ فرض تھی لیکن ان پر زیادہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ امت محمدیہ ان کے اوپر 100 میں سے 10 روپے تھی، اور ہمارے پہ اللہ تعالیٰ نے 100 میں سے خاص فضل فرمایا 2.5% ہے۔ اور اتنا فضل فرمایا کہ اگر پورا سال پڑا رہے، اگر ہمارے پاس ایک مال ہے، اگر وہ پورا سال پڑا رہے، اگر ہم نے سال پورا ہونے سے 1 دن پہلے بھی استعمال کر لیا تو بھی اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر وہ پورا سال پڑا رہا، جس دن ہم نے اس کو ہمارے پاس پڑا تھا اس سے لے کے اگلے سال اسی دن تک پڑا رہا تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 82 مرتبہ مال خرچ کرنے کا حکم آیا ہے۔ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو تو تم مال سے زکوٰۃ نکالو۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات فقراء کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف بیان کیے، فقراء نمبر 1، نمبر 2 مساکین، نمبر 3 عاملین زکوٰۃ، نمبر 4 مؤلفۃ القلوب، نمبر 5 غلام، نمبر 6 مقروض، نمبر 7 فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور نمبر 8 مسافر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے کے یہ 8 مصارف بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا خذ باموالہم صدقہ، آپ ان سے مال کے اوپر صدقہ لیں، کیونکہ جو صدقہ ہے طاہر، وہ پاک کرتا ہے اور پاکیزہ کرتا ہے۔ وصلی علیہم، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی فضیلت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان پر سلامتی بھیجیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وصلی علیہم، آپ ان کے اوپر جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں آپ ان کے اوپر جو ہیں درود بھیجیں، ان کے اوپر سلامتی بھیجیں۔ 8 مصارف بیان کیے۔ زکوٰۃ کا نصاب کم سے کم 52 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا، 2.5% زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ شرح جو ہے زکوٰۃ کی وہ 2.5% ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان اور خاندان بنی ہاشم پر زکوٰۃ و عشر کا مال حرام فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کے خلاف، جنہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، ان کے خلاف اعلان جنگ کیا، اور جنگ کی بھی، انہوں نے زکوٰۃ سے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد عشر آ جاتا ہے۔ عشر جو ہے وہ بھی زکوٰۃ کا زمینی پیداوار کا، جو ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس کا 10واں حصہ نکالنا عشر کہلاتا ہے۔ جو ہمارے پاس جو زمینی پیداوار ہے، جو یہ جو دوسرا ہے جو مال ہے اس کے اوپر تو 2.5% ہے، جو سونا ہے، چاندی ہے، مال ہے، لیکن اگر ہم فصل کاٹتے ہیں، اگر ہم زمیندار ہیں تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عشر، اس کو عشر کہتے ہیں، اس کے اوپر 10واں حصہ رکھا۔ آپ نے فرمایا جو زمین قدرتی پانی مثلا بارش، تالاب،
ندی نالوں سے سیراب ہو، اس سے پیداوار اس کی ہو تو اس کا 10واں حصہ نکالا جائے، اور اگر خود ٹیوب ویل وغیرہ سے سیراب کیا جائے تو 5واں حصہ نکالا جائے۔ عشر جو ہے فصل کاٹنے پہ دیا جاتا ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ سال میں ایک دفعہ دینا ہے، اگر آپ نے سال میں جتنی دفعہ فصل اگائی ہے اتنی دفعہ عشر دیا جائے گا، اور وہ ہر دفعہ تبھی دیا جائے گا جب گندم ہے یا کوئی بھی فصل ہے اس کی کٹائی کی جائے گی، جتنی دفعہ کٹائی کی جائے گی اتنی دفعہ دیا جائے گا۔ اس کی دلیل سورۃ انعام کی آیت نمبر 141 ہے۔ اللہ نے فرمایا جب ان کی فصل کی کٹائی کا دن آئے تو اللہ کا حق ادا کرو اور فضول خرچی نہ کرو، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ عشر جو ہے اس کی کوئی نصاب نہیں ہے، جیسے ہمارے پاس سونے کا اور چاندی کا نصاب تھا، اونٹ اور گائے بھینس بکریوں کا نصاب ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا، اس کے اوپر کوئی نصاب نہیں ہے۔ اس کا نصاب یہی ہے کہ جتنی بھی آپ کی فصل ہو اس کے اندر سے 10% نکالنا ہے، یہ نہیں ہے کم سے کم اتنی، زیادہ سے زیادہ اتنی ہو تو آپ نے نکالنا ہے، بلکہ جتنی بھی ہو، جتنی مرتبہ آپ نے لگائی ہے اور جتنا اس کے اوپر جتنی بھی ہو اس کے اوپر سے آپ نے 10، اگر تو وہ قدرتی پانی سے سیراب ہے تو 10% نکلوانا، 10واں حصہ، اور اگر وہ ٹیوب ویل وغیرہ یا خود کسی پانی سے آپ سے سیراب کرتے ہیں تو 5واں حصہ دیا جائے گا۔ اس کے بغیر زکوٰۃ ادا کرنے کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ زکوٰۃ ارکان اسلام کا اہم رکن ہے۔ سیدنا عبداللہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ 3 کام کیے اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، اور ان 3 کاموں میں سے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اکیلے میں اللہ کی عبادت کی، نمبر 2 یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور تیسرا کہ دلی خوشی سے زکوٰۃ ادا کی۔ دلی خوشی سے زکوٰۃ ادا کرنا، دل کھول کے خرچ کرنا، اس نے تحقیق ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ دنیا میں امن کی زندگی ان کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور اس کی دلیل بھی خود قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کی۔ صرف اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ایمان لے کے آئے، نیک عمل کیا، نماز پڑھی اور زکوٰۃ ادا کی۔ اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، ولا خوف علیہم، اور ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ مطلب یہ کہ دنیا میں اگر آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو کسی قسم کا خوف ہی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ سے تمام ڈر اور خوف اٹھا لے گا، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ اور زکوٰۃ جنت میں جانے کا سبب ہے، جو زکوٰۃ ادا کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میں جنت میں داخل ہو سکوں، تو آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کر، ولا تشرک بھی، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا، نماز کی ادائیگی کر اور زکوٰۃ ادا کر، اور رمضان کے روزے رکھ۔ اس دیہاتی نے جب یہ سنا تو اس نے کہا میں قسم کھاتا ہوں اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس کے اندر سے نہ کمی کروں گا اور نہ زیادتی کروں گا۔ اور جب وہ واپس جا رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو خواہش ہے کہ وہ کسی جنتی آدمی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے دیکھ لے۔ سبحان اللہ، جو زکوٰۃ ادا کرے گا وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ یہ دونوں جہاں پہ بھی قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا، ساتھ میں نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت صدقہ خیرات اس کے لیے، مومن کے لیے جو اس کو ادا کرے گا اس کے لیے سائبان ہوگا۔ جس دن سورج سوا نیزے پہ ہوگا اس دن وہ مال اس کے سر کے اوپر سائبان کی صورت میں اس کو سایہ فراہم کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں قسم کھا کے کہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کے بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں ما نقص مال عبد من صدقہ، کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، یہ مال کے فتنے کو کم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ تو اگر ہم مال سے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اگر ہم صدقہ خیرات اور غریبوں کا حق ادا کریں تو اللہ تعالیٰ اس مال کے ساتھ جتنے بھی فتنے آئے ہیں ان کو دور فرما دے گا۔ یہ تو جو زکوٰۃ کے
فضائل جو زکوٰۃ ادا کرے گا ان کے لیے خوشخبریاں جنت کی، ان کے لیے امن و سلامتی کی، ان کے لیے کوئی خوف نہ ہوگا ان کے لیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وعیدیں بھی بہت سنائی ہیں، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے بہت ساری وعیدیں بھی ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، آپ کعبے کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا وہ لوگ خسارے میں ہیں۔ ابو ذر فرماتے ہیں میں بے چین ہو گیا، بیٹھا اور بے چین ہو کے پھر دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کون سے لوگ خسارے میں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جن کے مال زیادہ ہیں اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اونٹوں، گائے، بکریوں کے مالک ہیں اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو وہ قیامت کے دن وہ اونٹ، وہ گائے، وہ بکریاں پہلے سے زیادہ موٹی اور تازی ہو کر ان کے پاس آئیں گی اور ان کو اپنے سینگوں سے ماریں گی اور اپنے پاؤں سے روندیں گی، اور جب ختم ہو جائیں گی تو دوبارہ پہلی والی دوبارہ آئے گی، اور یہ تب تک سلسلہ چلتا رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں فرما دیتے۔ مطلب کہ سارا روز قیامت وہ دن جو 50,000 سال کے برابر ہے، زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے لوگوں کا جو مال ہے وہ ان کے اوپر آئے گا، ان کو روندے گا، اور جب وہ ختم ہو جائے گا پھر دوبارہ سے شروع ہو جائے گا۔ جس طرح اونٹ، گائیں، بکریاں اگر اس کے پاس 20 ہیں تو ایک روندنا شروع کرے گی، اور جب 20 کی 20 گزر جائیں گی دوبارہ پہلی آ جائے گی۔ یہ میرے نبی نے فرمایا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ کل قیامت کے دن قرب الہی سے محروم رہیں گے۔ جو غریب لوگ ہیں وہ اللہ سے کہیں گے، شکوہ کریں گے کہ یا اللہ یہ جو امیر جن کو آپ نے نعمتیں عطا کی، انہوں نے وہ فرائض ادا نہیں کیے جو آپ نے ان کے پر فرض کیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ تمہیں میں آج اپنا قرب نصیب کروں گا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے فرائض ادا نہیں کیے ہوں گے، جو زکوٰۃ جنہوں نے ادا نہیں کی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قرب سے محروم رکھ دیں گے، قرب الہیہ سے وہ محروم رہیں گے۔ صرف زکوٰۃ ہی ہم نے نماز نہیں ادا کرنی، ہمیں ساتھ میں زکوٰۃ بھی ادا کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کریں گے سب سے پہلے کہاں ہیں وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ کتنی خوشی کی بات ہے کہ ایک مجمع بیٹھا ہوا ہے، پوری دنیا، اور سب سے بڑا جو ٹیسٹ ہے وہ لگا ہوا ہے، سب سے بڑا میدان سجا ہوا ہے، میدان حشر کا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہاں ہیں وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور ذرا سوچیں کہ اگر اس وقت اگر ہم نے یہ کام کیے اور ہم کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ بات سوچ کے، کتنی خوشی عالم ہوگا وہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے والا اور ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، اور ارکان اسلام جن پہ بارہا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غریبوں کا حق ادا کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔